السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ حاضرین گرامی، ہماری گفتگو حسن اخلاق پر چل رہی تھی، عمدہ اخلاق اور بہترین اخلاق پر چل رہی تھی۔ آپ نے سماعت کیا کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارے اخلاق عمدہ اور بہترین ہو جائیں تو ہمارے سماج کی اصلاح ہو سکتی، ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے، ہمارے سماج کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے کئی مثالوں سے یہ بات سمجھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے دنیا کے دلوں پر راج کیا۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی دنیا کے دلوں پر راج کریں، ہم بھی لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے نمایاں، انقلابی، بنیادی، زندگیوں کو بدلنے والی، زندگی کے اندر تأثر پیدا کرنے والی، اثر پیدا کرنے والی جو بنیادی چیز ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک گوشہ قابل تعریف ہے، آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز قابل تعلیم ہے، قابل اتباع ہے اور نمونے کے قابل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو، یہ ہماری زندگی کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہم بد اخلاق ہو چکے ہیں، ہم اخلاق کھوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ہفتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں۔ تو آنے والے 2-4 ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو بیان کریں گے، حسن اخلاق کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور ویسی ہی سیرت اور ویسی ہی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انساب الاشراف ایک کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک شخص تھا تاجر جس کا نام تھا زبیدی۔ وہ مکہ کے اطراف بازار میں آ کر تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 3 خوبصورت اونٹ، مکہ کے اطراف میں جو بازار لگتا تھا، وہ 3 خوبصورت اونٹ لے کر آیا بیچنے کے لیے۔ اس کی تمنا یہ تھی، اس کی آرزو تھی، اس کی چاہت تھی کہ میرے جو اونٹ ہے یہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کی قیمت اپنی من پسند قیمت لوں گا، اس کو اگر بیچوں گا تو من پسند قیمت لوں گا۔ خیر وہ بازار آیا،
بازار میں ایک رنگدار گھومتا تھا، ظالم، جو کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتا تھا۔ باہر سے جو تاجر آتے تھے اس کے ساتھ لوٹ پاٹ کرتا، اس کو مارتا پیٹتا، اس کے ساتھ بے عزتی کرتا، اس کی عزت اچھالتا، اس کی عزت نکالتا اور منمانی قیمت میں اس سے سامان خرید لیتا۔ اس کا نام ہے ابو جہل۔ تو ابو جہل کا یہ کام تھا کہ جو مکے کے اطراف میں بازار لگتا تھا اور لوگ دیہات سے اور اپنے اپنے علاقے سے چیزیں لے کر آتے تھے، وہاں پر فروخت کرتے تھے، تو ابو جہل جاتا، ڈراتا، دھمکاتا اور منمانی قیمت لگاتا، اور کبھی جو ہے مارتا بھی، پیٹتا بھی، اس کی عزت بھی نکالتا، منمانی قیمت لگاتا، کسی کو پیسہ دیتا، کسی کو نہیں دیتا اور اس کا سامان لے لیتا۔ تو یہ جو زبیدی نام کا تاجر تھا، یہ بھی اپنے 3 خوبصورت اونٹ کو لے کر آیا۔ ابو جہل کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جو تینوں اونٹ ہے تمہارے پاس، کتنے میں دو گے؟ تو زبیدی تاجر نے اس کی ایک قیمت لگائی کہ ہم اتنے میں دیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم نے جو قیمت لگائی ہے اس قیمت کا 1/3 حصہ ہم تم کو ادا کریں گے، تمہاری قیمت کا 1/3 حصہ ہم تم کو دیں گے، تینوں اونٹ ہمیں دے دو۔ بولو منظور ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ نہیں، ہمیں منظور نہیں، ہم نہیں دینے والے۔ جب ابو جہل نے اس 3 اونٹ کی قیمت لگا دی تو اب کوئی دوسرا گراہک ہمت نہیں کر رہا تھا اس سے زیادہ قیمت میں خریدنے کا، اس لیے کہ وہ رنگدار تھا اپنے زمانے کا۔ اور آج بھی رنگداری ہمارے یہاں چلتی ہے۔ میں تو پورے ہندوستان کو گھومنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کہیں رنگداری ہے تو وہ بہار میں، ہر چیز میں رنگداری۔ بس اسٹیشن پہ چلے جائیے، اسٹیشن پہ چلے جائیے، ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، ٹیکسی میں چلے جائیے، آپ آٹو میں چلے جائیے، ہر چیز میں آپ کو رنگدار ملیں گے اور رنگداری ملے گی۔ تو خیر یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے بھی بڑے بڑے رنگدار گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی ایسی برائی دنیا میں ہو اور اس سرزمین پر نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے مکہ کی سرزمین پر ہر وہ برائی تھی جو دنیا والوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو آج جو رنگداری ہے یہ اس زمانے میں ابو جہل کے پاس بھی رنگداری تھی۔ اس نے جو یہ کہا کہ تم نے جو قیمت لگائی ہے اس قیمت کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ میں ادا کروں گا۔ اب کسی بھی گراہک کو اس سے زیادہ قیمت لگانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ اس کو ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر میں زیادہ میں لے لوں، بہت سارے گراہک کو پسند بھی تھا کیونکہ اونٹ بہت خوبصورت تھے، تو بہت سارے گراہک کو پسند بھی تھا کہ ہم خرید لیں، لیکن وہ ڈرتا تھا، خوف کرتا تھا کہ ابو جہل میرے ساتھ الٹا سیدھا کر دے گا، میری عزت لے گا اور مجھے مارے گا، پیٹے گا۔ ہوا یوں کہ اس تاجر کا تینوں اونٹ لینے کے لیے کوئی گراہک تیار نہیں ہوا، بیچارہ صبح سے شام تک وہاں کھڑا رہا، کوئی نہیں لیا۔ تاجر کو ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ اس سے کوئی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، وہ پریشان ہو گیا بیچارہ، وہ اپنے اونٹ نہیں بیچ پایا۔ تو وہ اپنی کمپلین لے کر مکہ کے قریش کے سرداروں کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے اونٹ اتنے خوبصورت ہے، اس کی جو واجب قیمت میں نے لگائی تھی وہ قیمت ابو جہل ادا نہیں کر رہا، اس کے 1/3 حصہ اور 1/3 حصہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور کوئی دوسرا گراہک لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کسی سردار نے اس کی بات نہیں سنی، اس کی کمپلین کو نہیں سنا، اس کی دہائی نہیں سنی۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف رکھتے تھے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کے علاقے میں تجارت کیسے بڑھے گی، آپ کے علاقے میں تاجر کیسے بڑھے گا، آپ کے علاقے میں مالی وسعت کیسے پیدا ہوگی، مالی فراوانی کیسے پیدا ہوگی، آپ کے علاقے میں خوشحالی کیسے پیدا ہوگی، کیونکہ جب تاجر آتا ہے کہیں سے تجارت کرنے کے لیے تو یہاں کے لوگ اپنی منمانی قیمت لگاتے ہیں اور اگر نہیں لے تو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور بہت جو ہے اس کا سامان چھین لیتے ہیں، تو کوئی تاجر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ لوگ کی تو مالی فراوانی ہو نہیں سکتی ہے، معاشی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی تاجر نہیں آ سکتا، تجارت نہیں بڑھ سکتی آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سوال کیا کہ من ظلمک، یہ بتاؤ تم پر ظلم کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت ہے،
کہ ابو الحکم ظلم کر رہا ہے، مناسب قیمت نہیں دے رہا، جتنی میری چاہت ہے، جتنی میری محنت ہے، جتنی میری لاگت ہے، میں جتنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس 3 اونٹ کی قیمت ملے، وہ اس کے تہائی اور تیسرا حصہ لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اور سننے کے بعد اپنے چند صحابہ کو لے کر بازار گئے اور اس سے یہ پوچھا کہ اینا اجمالک، یہ بتاؤ تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ تو میں نے ابھی بازار میں ہی میں بازار میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ تم یہ تینوں اونٹ کتنے میں بیچو گے؟ تو اس تاجر نے اپنی منمانی جو قیمت اس نے سوچ رکھی تھی، جو اس کی خواہش تھی، جو جس امید سے وہ گھر سے آیا تھا، اس امید والی قیمت اس نے بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اونٹ خرید لیا اس سے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیں، ابو جہل ظالم، جابر، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کا اثر، اتنا اثر کہ کوئی دوسرا شخص اس اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر سے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور ان کے پاس بھی یہ فیصلہ اور قضیہ گیا، تاجر اس کے پاس بھی گیا شکایت لے کر کے کچھ حل کر دیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کی عمدہ مثال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب تاجر جو اپنے مال کو بیچنے آیا تھا، آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان نہیں تھی، آپ کے قبیلے کا بھی نہیں تھا، کوئی دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ان کے قبیلے کا بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس تاجر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فوراً سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، فوراً تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے ساتھ بازار چلے گئے اور اس کے اونٹ کو خرید لیا۔ اس سے ہمیں یہ ایک سیکھ ملتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا چاہیے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ظلم اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو برداشت کرنے سے ظلم ختم نہیں ہوگا، بلکہ ظلم بڑھے گا۔ خاموش رہنے سے ظلم ختم نہیں ہوگا، ظلم بڑھتا ہے۔ ظلم ختم ہوگا مظلوم کی مدد کرنے سے، ظلم ختم ہوگا ظالم کا مقابلہ کرنے سے، ظالم کے سامنے آواز اٹھانے سے، ظالم کے خلاف آنے سے۔ اب پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا جاننے والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی انسان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اسلامی تعلیم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور کردار اور اخلاق یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو غلط کرنے والے کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج تو ہم اپنے معاشرے کو، اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں پوچھتے۔ رشتہ دار کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سمجھے، اس کا کام سمجھے، جائے مرے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنا خود سمجھے وہ۔ تو ہم تو اپنے رشتہ دار کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے گاؤں والوں کا، اپنے سماج والوں کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ اس تاجر کی مدد کرنے اور ابو جہل کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ کو اتنی قیمت میں بیچا جتنے کہ 3 اونٹ کو خریدا تھا، نفع رکھتے ہوئے۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تجارت میں اگر کوئی آدمی نفع رکھے تو وہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیسے میں 3 اونٹ کو خریدا تھا اتنے پیسے میں 2 اونٹ کو بیچا، اور پھر الگ سے 1 اونٹ کو بیچا۔ تو تاجر اگر اپنے سامان پر نفع رکھتا ہے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ عیب ہے تو عیب بتا دو، جو سچائی ہے سچائی بتا دو، جو کمی ہے وہ کمی بتا دو۔ ہاں نفع رکھ سکتے ہیں، نفع رکھنے کی اجازت ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اونٹ کو خریدا تھا، جتنے پیسے میں خریدا تو تینوں کو اتنے پیسے میں نہیں بیچا، 2 کو بیچا اور پھر تیسرے کو الگ سے بیچا۔
اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بلکہ انصاب الاشراف کی یہ روایت ہے اور اسی کے اندر اس سیرت میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں اونٹ کو بیچ دیا تو اس پیسے کو بنی عبد المطلب کے قبیلے اور بیواؤں پر خرچ کر دیا، عبد المطلب کے بیواؤں پر خرچ کیا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پر نفع رکھا ہے، نفع رکھنے کی اجازت ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ ہم نے ایک چیز 10,000 میں خریدی ہے، ہم اس کو 15,000 میں بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ شرط اور یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے کہ ہم نے تو اس کو خریدا ہی ہے 14,999 روپے میں، میں آپ کو 15,000 میں دے رہا ہوں 1 روپے نفع رکھ کے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے 10,000 میں خریدا ہے، آپ اس کو 15,000 میں بیچو، بیچتے وقت آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے اور ہمیں اتنے میں بیچنا ہے، وہ آپ کا دل جانتا ہے آپ نے کتنے میں خریدا اور آپ کو کتنے میں بیچنا ہے، لیکن سامنے والے کو دھوکہ نہیں دینا ہے کہ نہیں ہم نے تو اتنے میں خریدا ہی ہے، ایسا مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں، یہ آخری پیس ہے، اور جتنی مضبوطی اور جتنا اچھا ہمارے یہاں مل جائے گا اتنا تو کہیں آپ کو ملے گا ہی نہیں، اور ہم تو گراہک کو واجب قیمت پر دیتے، اس طرح کی سینڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نفع رکھ کے بیچیے، بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت سے آپ کو نفع ہوا آپ نے بیچا، اور بیچنے کے بعد عبد المطلب کے بیواؤں پر خرچ کیا ہے، غریبوں کا خیال کیا۔ تو ہم اپنی مال میں، ہم اپنی تجارت میں، ہم اپنے چیزوں میں غریبوں کا بھی خیال کریں۔ آپ چاہتے تو پورا پیسہ خود رکھ لیتے، سیونگ کر لیتے، لیکن آپ نے سیونگ نہیں کیا، پورا کا پورا پیسہ بیواؤں پر خرچ کر دیا ہے، یتیموں پر خرچ کر دیا ہے۔ تو یہ واقعے کے اندر یہ بات ہمیں سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بجانب ہوتے تھے، جس کی طرف حق ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے تھے، وہ چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو ابو جہل آپ کا رشتہ دار ہے، چچا ہے، اور وہ جو تاجر ہے وہ پتہ نہیں کسی اور قبیلے سے آیا ہوا ہے، دور دور تک اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ کھڑے ہوئے ہیں ابو جہل کے خلاف، اور آپ نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو آئندہ تم ایسی کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جس کو تم پسند نہیں کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھرے انداز میں ابو جہل سے کہا کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو تاجر کے ساتھ، آئندہ ایسی کمپلین اور ایسی شکایت نہیں آنی چاہیے، ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور ابو جہل نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس لیے بعد میں امیہ بن خلف نے طعنہ بھی دیا کہ تم حضور سے ڈر گئے اور حضور کی بات سے ڈر گئے اور اس کے روب اور دبدبے سے تم کانپ رہے تھے اور اثر لینے لگے، آئندہ ہو سکتا ہے کہ تم اسلام بھی قبول کر لو۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ جب وہ مجھے سمجھا رہے تھے اور مجھے تنبیہ کر رہے تھے تو مجھے دکھ رہا تھا کہ ان کے آزو بازو میں کچھ لوگ جو ہے تیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور نشانہ صرف میرے سامنے سادے ہوئے ہیں، اگر میں نہ بولتا تو وہ سیدھے تیر میرے کو آ کے لگ جاتی، اس لیے میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جھلکتا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو تنبیہ کرنے کے بجائے اس کو مارتے بھی پیٹتے بھی، آپ کو پاور بھی تھا اور آپ حق بجانب بھی تھے، وہ ظلم کر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی غلطی پر اس کو تنبیہ کی ہے۔ یہاں سے ایک طریقہ ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو عفو درگزر سے کام کرنا چاہیے، پہلی مرتبہ میں ہی تلوار اور گولی اور بندوق نہیں نکال دینا ہے۔ جب پانی سر سے گزر جائے، پانی حد سے گزر جائے، جب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تب مقابل میں کھڑے ہوں، پہلے سمجھائیں۔ کسی بھی ظالم کو، کسی بھی دشمن کو پہلے سمجھانا چاہیے، پہلے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ ابو جہل جیسا دشمن، ابو جہل جیسا ظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو ایک تنبیہ دی اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سیکھ ہے۔ بتائیے اگر ہم یہ سارے اطوار اور طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تجارت کے طریقے، معاملات کے طریقے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے طریقے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا،
کہ دشمن کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی خرابی ہے، اس میں ہماری کوئی ناکامی ہے، بلکہ ہم اگر اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی. ہم سنہرے اصول کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کبھی کوئی لڑائی نہیں، کبھی کوئی جھگڑا نہیں، کبھی کوئی فتنہ نہیں، کبھی کوئی فساد نہیں. آدمی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور کبھی بھی جو دادا گیری کرتے ہیں نا، جو رنگ باز لوگ ہوتے ہیں، تو رنگ باز لوگوں کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے. آج ہماری خصلت یہ ہے کہ ہم کمزوروں کو دباتے ہیں. ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، جج کرتے ہیں کہ جس آدمی پر ہم حملہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم دبا سکتے ہیں، وہاں پر ہماری آواز خوب اونچی ہوتی ہے، خوب اس کو دباتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو، تم ڈکیتی کر رہے ہو، تم ایسا کر رہے ہو، اور تم کو یہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ دیکھ لیا اس کا لیول کیا ہے، وہ ہم سے تھوڑا دب ہے، اس لیے ہم دبا رہے ہیں. اور جہاں کوئی مجرم، کوئی ظالم ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لاٹھی میں، پیسے میں، عہدے میں، تو اب ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے. اب ہم حق بات بولنے کے لیے، حق بات ہم کمزور کے ساتھ بولنے کے لیے تیار ہیں اونچی آواز میں، لیکن وہی حق بات اگر کوئی مضبوط ہے تو ہم وہاں پر نہیں بولتے. حالانکہ حق بات مضبوط ہو یا کمزور، سب کے سامنے بولنا چاہیے. ظلم اور معاشرے سے کرپشن اور کرپٹ لوگ اسی وقت ختم ہوں گے جبکہ مظلوم لوگ آواز اٹھائیں گے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم رنگ باز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم گنڈے موالیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ڈیرنگ کرنے والا ہوتا ہے اس سے ڈر کے، خوف کے، دبک کے ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کرنا، نہیں تو وہ کیس کر دے گا، گولی مار دے گا، تو پتہ نہیں کیا کرے گا، مار دے گا، یہ کرے گا، کون پھنسے گا. اپنا لحاف اوڑھ کے سوئے رہو، اپنا کام کرو، اپنے کام سے مطلب رکھو. تو بھائی ایسے میں سماج کے اندر کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہی پڑے گی، کسی نہ کسی کو تو داؤ کھیلنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی کو سامنے آنا ہی پڑے گا، تب جا کر سماج کے اندر سدھار ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کے خلاف ہمیشہ ننگی تلوار تھے، ہمیشہ تنے رہتے تھے ظالم کے خلاف. ظلم برداشت نہیں کرتے. ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے، یہ بات یاد رکھیں. اخلاق یہ نہیں ہے کہ آدمی ظلم برداشت کرے، اخلاق یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا کوئی دبا رہا ہے تو دبتے چلے جائیں، دبا رہا ہے تو دبتے چلے جائیں، دبا رہا ہے تو دبتے نہیں. ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ اخلاق ہے، ظالم کے خلاف بولنا یہ اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کی مدد کی ہے، لیکن ابو جہل کو نوٹس دے رہے ہیں، ابو جہل کو ڈانٹ رہے ہیں، ابو جہل کو تنبیہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اخلاقی پہلو یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، کر رہے ہیں، اور دوسرا اخلاقی پہلو یہ تھا کہ ظالم کا خاتمہ کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے. تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے. تو دونوں پہلو کو اگر ہم سامنے رکھ کر، نیوٹرل، پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں کو لے کر اگر ہم سامنے رکھیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پورے بدن میں شکر ہی اور شکر کی بیماری ہو جاتی ہے. اچھی چیز میں بھی میٹھی بات، بری چیز میں بھی میٹھی بات، ہر چیز میں میٹھی بات، ہر چیز میں میٹھی بات نہیں. جہاں پر سختی کرنا ہے وہاں سختی بھی ہونی چاہیے، جہاں پر نرمی کرنا ہے وہاں پر نرمی ہونی چاہیے. آپ صحابہ کرام کی صفت، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحابہ کرام کی صفت ہے قرآن کریم کے اندر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت تھے. جو بھی دین کے خلاف آواز اٹھاتا تھا بڑے سخت ایکشن لیتے تھے صحابہ کرام. الرحماء بینہم، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے رحم دل تھے، بڑے نرمی کے ساتھ رہتے تھے. ہماری حالت الٹا ہے، ہم جو ہے الٹی چال چلتے ہیں. کوئی اگر کمزور ہے تو اس کے ساتھ ہم بہت سخت ہیں، اور اگر کوئی ظالم ہے اور رتبے والا ہے تو اس کے ساتھ ہم نرم ہیں. تو اگر ایسی چال ہم چلیں گے تو کبھی ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اس اصول سے ہم رہیں گے، دنیا میں کبھی اور کہیں رسوا نہیں ہوں گے. اگر ہم نے اصول بدل دیا، جیسے کہ ابھی ہم اصول بدلے ہوئے ہیں، کمزوروں کو ستاتے ہیں اور جو مضبوط ہے اس کے خلاف چپ رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، تو پھر ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں.
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کی، بیگانوں کی، جاننے والوں کی، نہ جاننے والوں کی، رشتہ داروں کی، غیر رشتہ داروں کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار تھے، اگر وہ مظلوم ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہے اور اگر اس کی غلطی نہیں ہے۔ دوسری مثال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اخلاق کو سمجھتے ہیں۔ الرحیق المختوم سیرت کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کی، مشرکین کی زبردست شکست ہوئی تھی، شکست فاش، ایسی شکست جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو مکے والوں کی عادت یہ تھی کہ جب مکہ کا کوئی لشکر، مشرکین کا کوئی لشکر باہر لڑنے جاتا، جنگ کرنے، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کے پاس آ جاتے اور تذکرہ کرتے کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، کیا حالت ہے جنگ کی اور کیسے حالت ہے میدان کی، کیا حالات ہے۔ اسی پر وہ اپنا قیاس آرائیاں کرتے، تبصرے کرتے، تجزیے کرتے رہتے اور انتظار کرتے جیت کے جشن کا کہ کوئی خبر لے کر آئے کہ ہم جیتے کہ ہارے، انتظار کرتے رہتے۔ تو غزوہ بدر میں بھی جب مکہ کا لشکر گیا تھا بدر پہ مسلمان سے لڑنے کے لیے، تو کچھ لوگ، مقامی لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے تھے، تذکرہ کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ ایسے ہی انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ وغیرہ انتظار کرتے ہیں اپنے رزلٹ کے آنے کا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ جب ایگزام دے دیتے ہیں تو ایگزام دینے کے بعد ان کو شدت سے انتظار رہتا ہے کہ ہم فیل ہوئے کہ پاس ہوئے۔ تو ٹھیک وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہم جیتے کہ ہارے۔ تو ایک خزاعی نامی شخص آیا خبر لے کر، جیسے وہ داخل ہوا حرم میں تو سب لوگ اس کے پاس لپکے اور پوچھے کہ بتاؤ کیا حال ہے ہمارے لشکر کا، ہم جیتے کہ ہارے، ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ مت پوچھو، بہت بری حالت ہے، بری طریقے سے ہارے، بدترین شکست ہوئی ہے، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سب قتل کر دیے گئے، بڑے بڑے سرداروں کو قید کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، صفوان بن امیہ، جو حتیم کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا، کیا بک رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اچھا اس سے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو صفوان بن امیہ تو حتیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ ہار کر آیا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں قتل کر دیے گئے ہیں اور باقی لوگ قیدی بنا دیے گئے ہیں، اور یہ حالت ہے، بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب غم کا، رنج کا مکے میں ماحول پھیل گیا، کئی دنوں تک اس کا تذکرہ رہا لوگوں میں، کئی دنوں تک چرچا رہا، لوگ جو ہے غم کا ماحول منا رہے ہیں، رنج کر رہے ہیں۔ لیکن صفوان بن امیہ کہ جس کا اس جنگ میں باپ بھی مارا گیا، اس کا بھائی بھی مارا گیا، اس کے بھائی کا نام تھا علی اور اس کے باپ کا نام تھا امیہ بن خلف، یہ دونوں مارا گیا۔ اس نے اب منصوبہ بندی کرنی شروع کی، اس کے خون کے اندر گرماہٹ آنے لگی، جب بھی یاد کرتا تھا تو وہ بولتا میں بدلہ ضرور لوں گا، میرے باپ کو مارا اور میرے بھائی کو مارا۔ تو یہ پورے مکے میں یہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم لوگ غم نہ مناؤ، جلد ہی میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا اور جلد ہی میں تم لوگوں کو خوش کروں گا، خوشخبری لے کر آؤں گا، تم لوگ رنج مت کرو۔ اور اس کے دماغ میں پلاننگ چل رہی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جو ہے ایک آدمی کی مدد لی، اس کا چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اس کا نام تھا عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب کی مدد لی، اور عمیر بن وہب وہ شخص ہے جس نے جو بہت شاطر، بلکہ اس کو کہا جاتا تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مکے کا شیطان تھا، شیطان قریش کے لقب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ بہت شاطر دماغ، بہت مکار، بہت چال باز، بہت، تو اس لیے اس کا نام ہی ہے کہ قریش کا شیطان تھا وہ وہب، عمیر بن وہب۔ تو اس نے جا کر اس سے مشورہ کیا کہ کہا دیکھو میرا باپ مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرے خون کے اندر آگ لگا ہوا ہے، میرے اندر آگ لگا ہوا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا بھی قید میں ہے، وہب جو ہے وہ صحابہ کے قید میں ہے، میرے اندر بھی بہت خون کھول رہا ہے،
میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں. اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا, اس کی کفالت اور ذمہ داری کون لے گا, اگر اس بات کا مجھے خوف نہ ہو تو میں ابھی جا کر محمد رسول اللہ کو قتل کر دوں. تو اب صفوان بن امیہ نے کہا کہ موقع اچھا ہے. اس نے کہا یہ بہت معمولی بات ہے, تم صرف اسی بات کا خوف رکھتے ہو کہ تمہارے بیوی کا کیا ہوگا, تمہارے بچوں کے کھانا خرچہ کا کیا ہوگا. بولا ہاں بس مجھے اسی بات کا خوف ہے. کہا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, تمہارے بچے کو میں وہ کھلاؤں گا جو میں اپنے بچے کو کھلاتا ہوں, تمہارے بچے کو میں وہ پہناؤں گا جو میں اپنے بچوں کو پہناتا ہوں, اور میں اپنی بیوی کو وہ جو دیتا ہوں وہ تمہاری بیوی کو دوں گا, اور ساری کفالت کی ذمہ داری میری ہے, جاؤ تم قتل کر کے آ جاؤ. یہ ساری پلاننگ یہاں ہو گئی. اب یہ جو ہے یہ شخص صفوان بن امیہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور تلوار کو زہر سے بھرتا ہے, زہر کے ساتھ, اور بہت خوش ہوتا ہے کہ اس تلوار سے میں اپنے باپ کے اور بھائی کے قاتل کا بدلہ لوں گا. اور وہ تلوار وہب بن امیہ کے حوالے کرتا ہے کہ تم جاؤ قتل کر کے آؤ. وہ مدینہ آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اب یہ وہب بن امیہ تلوار لٹکائے ہوئے جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست, ان کی فقاہت, ان کی حکمت, ان کی سمجھداری سے آپ واقف ہیں. یہ موقع نہیں ہے ان کی فراست کو سمجھانے کا, لیکن وہ اپنی فراست سے اور فقاہت سے سمجھ گئے کہ یہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے, یہ گندی نیت سے آ رہا ہے, اس کی نیت میں کھوٹ ہے, تلوار لٹکائے ہوئے آ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی. کیا ہے وہب بن, تم کہاں جا رہے ہو, عمیر بن وہب کہاں جا رہے ہو تم, اس تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آنے دو, چھوڑو, آنے دو. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ قریش کا شیطان ہے, مکار ہے, بہت چال باز ہے, اور یہی وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی لشکر کی خبرگیری کیا تھا جنگ بدر میں, اور قریش کو جا کر کہہ کے آیا تھا کہ مسلمان صرف 300 ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں, پوری اچھی طریقے سے چھان بین کر کے آیا ہوں, مسلمان صرف 300 ہیں, 313 تھے. تو اس نے اپنے اندازے سے قیاس آرائیاں سے, اس لیے کہ اس کا دماغ بہت چلتا تھا, مکار تھا, اس نے جا کر خبر کیا تھا. تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے, 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے, سوچے کہ 300 ہے, کچل دیں گے اسی کے خبر پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ بہت مکار آدمی ہے, اور ساتھ میں تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو, جانے دو, اس کو آنے دو میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو. اس نے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا ہے آپ کے قید میں اس کی حال چال پوچھنے آیا ہوں کہ میرا بیٹا صحیح سالم ہے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر تلوار لے کر کیوں آئے, اگر تم کو اپنے بیٹے جو قیدی ہے اس کے بارے میں خبرگیری کرنا تھا تو تلوار لے کر کیوں آئے. تو وہ کہنے لگا کہ ارے آپ تلوار چھوڑو نا, تلوار پر اللہ کی لعنت ہو, اور تلوار سے کس کا بھلا ہوتا ہے, تلوار کا نہ میرا فائدہ نہ آپ کا فائدہ, میں تلوار ایسے ہی لے آیا ہوں, میں اصل میں تو سچ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے بیٹے کی خبرگیری کروں. حالانکہ اس کے اندر سازش تھی, وہ ایک پلاننگ کے تحت آیا تھا, منصوبہ بندی کر کے آیا تھا, اور وہ صفوان بن امیہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بیوی بچوں کا خیال تم رکھنا, کیونکہ میں محمد کو قتل کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, وہ جان کا دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ دونوں جو حتیم کعبہ میں سازش کر رہے تھے, منصوبہ بندی کر رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر پہلے ہی جبرائیل کی معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یہ شخص مارنے آیا ہے, قتل کرنے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم اس ارادے سے نہیں آئے ہو, میں جانتا ہوں کہ تم معاہدہ کر کے آئے ہو, صفوان بن امیہ سے معاہدہ کر کے آئے ہو کہ تم میری جان لوگے, اور اگر تم مر گئے تو وہ تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کرے گا. تم میری جان لینے آئے ہو اور منصوبے کے تحت آئے ہو, پلاننگ کے تحت آئے ہو. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ دنگ رہ گیا, اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ جب وہ منصوبہ بندی کر رہا تھا, پلاننگ کر رہا تھا, تو 2 ہی شخص وہاں پر تھا, ایک عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ, تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. یہ تو ایک دم راز تھا, اور دونوں میں بات بھی ہوئی کہ یہ راز کی بات ہے, فاش نہیں کرنا, یہ راز ہی رہے گا. دونوں معاہدہ بھی کر لیا کہ ہاں یہ راز ہی رہے گا, کسی سے ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم کیسے ہوا؟ فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا. کیونکہ جو آدمی ذہین ہوتا ہے, جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے, جب اس کے سامنے کچھ ایسا کلو مل جائے,
کوئی ایسی نشانی مل جائے، کوئی ایسی علامت مل جائے حق سمجھنے کی، وہ حق سمجھ چکا کہ یہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ کسی کو خبر نہیں تھی، 2 آدمی کو خبر تھی، اب تیسرا خدا کو معلوم ہے، جب خدا کو معلوم ہے تو نبی کو معلوم ہو گیا کہ چونکہ خدا ہی نے بھیجا ہوگا نبی کے پاس خبر، اس لیے اس نے کہا کہ اشہد انک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ واقعہ اور بھی طویل ہے، وقت ہو چکا ہے، میں آئندہ ہفتے اس کو کنٹینیو کروں گا، لیکن اس میں جو نصیحت ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن عمیر بن وہب آپ کا جانی دشمن ہے، اس کا خون کھولا ہوا ہے، وہ آپ کو مارنے آیا ہے، تلوار لے کر آیا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آنے دو اس کو، میرے پاس آنے دو۔ آپ کو معلوم بھی ہے، کیا آج کے زمانے میں کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کو علم ہو کہ فلاں شخص آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، میری جان لینے آ رہا ہے، ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے، اور پھر وہ یہ جرأت کرے، کہے کہ اچھا ٹھیک ہے آنے دو؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، بلکہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری جان کا کوئی دشمن ہے، تو پھر اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ باہر کنٹری میں کوئی دشمن ہے اور 1 مہینے تک کوئی مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ پردھان منتری 1 مہینے تک باہر نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو پورے سیکیورٹی کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ جائے گا، اور وہ نکلے گا نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ فورسز ہے۔ اور ہم تو خیر ایک معمولی آدمی ہیں، اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، خالی یہ شبہ ہو، یقین نہ ہو، بس کوئی کسی نے کان بھر دیا ہے، خبر چلا دی، تو پھر دیکھیے ہم سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں گے، ہم بھی اس کے مارنے سے پہلے ہو سکتا ہے ہم ہی جا کر اس کو مار دیں، اتنی ہم سازش کریں گے کہ ایک خبر جو کہ پکی نہ ہو، کسی نے اڑا دی ہو کہ تو کوئی تمہارے جان کا دشمن ہے، کسی نے اڑا دیا ہو، اب ہم کو ایسا لگے گا کہ یہ تو میرے جان کا دشمن ہے، اب ہم ایسی تیاری کریں گے کہ ہم اس کے مارنے سے پہلے، جبکہ وہ مارنے والا تھا ہی نہیں، وہ حتمی اور پکی خبر نہیں تھی، ہم جا کر اس کو مار دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر جو عاجزی اور انکساری اور تواضع رکھتے تھے، جاننے کے بعد کہ یہ میرا جانی دشمن ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوتا کرنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس بات کرو، اور پھر یہی بات تھی، یہی وہ اخلاق تھے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ نہیں نہیں اس کو بھیج دو، یہ تو میرے جان کا دشمن ہے، اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے جبرائیل کے ذریعے، اس کو بھیجو، مارو، پیر ہاتھ توڑو اور اس کو قتل کر دو، اور اگر ایسا کرتے تو بھی جائز تھا، لیکن یہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنے اچھے اخلاق کو پیش کیا، تو اسلام کے اندر اضافہ ہوا۔ بعد میں یہ شخص جا کر مکے میں جا کر محنت کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کرتا ہے۔ آدھا واقعہ اس میں کا اور بھی باقی ہے، وہ آئندہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور 2-4 ہفتے حسن اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سامنے بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمدہ اور اچھے اخلاق پیدا کرنے اور سماج کے اندر انقلاب برپا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔